تو اس نتیجے پر یہ پہنچی کہ اس ساس کی موجودگی میں میری زندگی کبھی خوش نہیں گزر سکتی. تو اس کے دل میں ایک نفرت آ گئی، دشمنی آ گئی، عناد آ گیا. یہ ایک آنکھ اپنی سانس کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی. اس کا دل چاہتا تھا زمین پھٹے اور یہ بوڑھی عورت اندر اتر جائے، میری جان چھوٹ جائے اس سے. ایک دن یہ بیمار تھی تو حکیم کے پاس گئی دوائی لینے کے لیے. تو وہاں اس کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ کیوں نہ حکیم صاحب سے میں کوئی ایسی دوائی لے لوں کہ جس کی وجہ سے میری ساس مر ہی جائے، میری جان چھوٹ جائے. چنانچہ اس نے رو دھو کر حکیم کو بتایا، میں بہت دکھی ہوں، میں بہت پریشان ہوں، آپ میری ہیلپ کریں، مجھے کوئی دوائی ایسی دیں جو میں ساس کو کھلاؤں اور میری جان چھوٹ جائے. حکیم سمجھدار تھا، اس نے کہا بہت اچھا، میں تمہیں دوائی تو دے دیتا ہوں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ اگر ایسی دوائی دی کہ فوری اثر کرے تو تمہارے نام لگ جائے گا، تمہارے اوپر لوگ شک کریں گے، تم اس کے قتل کرنے والی بن جاؤ گی. اس نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے. تو حکیم نے کہا کہ میں ایک ایسی دوائی دیتا ہوں کہ جو سلو پوائزن ہے، اس میں 1 سال لگے گا اور 1 سال میں یہ عورت اندر سے اتنی کمزور ہو جائے گی کہ مر ہی جائے گی. وہ بہت خوش ہو گئی کہ اچھا آپ ایسی دوائی مجھے دے دیں. چنانچہ حکیم نے ایک دوائی دے دی اور کہا کہ اس کو وقتاً فوقتاً کھلاتی رہنا اور 1 سال کا عرصہ ہے، تمہاری جان چھوٹ جائے گی. اب دلہن سمجھتی تھی کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا، مگر حکیم صاحب نے ایک مشورہ اور دیا کہ دیکھو چونکہ یہ کام آپ خود کر رہی ہو تو دنیا آپ کو مجرم نہ سمجھے، اس لیے اب کوشش کرو کہ اس بوڑھی کی خدمت زیادہ کرو، اس کے قریب ہو جاؤ، اس کو اپنا بنانے کی کوشش کرو، تاکہ دنیا والے بھی یہ دیکھیں کہ تم تو اس کو بہت اہمیت دیتی تھیں، خدمت کرتی تھیں، اچھا وقت گزارتی تھیں، تو تمہارے اوپر کوئی شک بھی نہیں کرے گا. اس کو یہ بات بھی اچھی لگی. چنانچہ یہ آئی. اب اس نے اس کو اپنی ساس کو وہ دوائی دینی شروع کر دی، مگر ایک تبدیلی یہ آئی کہ اس نے ساس کو اب ذرا زیادہ وقت دینا شروع کر دیا. ان کی خیال رکھتی، ان کی بات مانتی، ان کا دل خوش کرنے کی کوشش کرتی کہ تاکہ ساس بھی کہے کہ اس نے مجھے بہت محبت دی اور خامد بھی یہی سمجھے کہ میری بیوی نے تو اس کی خدمت کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. وہ اچھا بننا چاہتی تھی تاکہ قتل کا الزام اس کے سر پر نہ آئے. 1 سال اس نے خوب محنت کی اور اپنی ساس کی خدمت کر کے اپنے خامند کو بھی خوش کیا، ساس کو بھی خوش کیا. لیکن جب 1 سال گزرنے کے قریب آیا تو جب وہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچتی کہ اب میری ساس مر جائے گی تو اب اس کے دل کو خوشی کی بجائے غم ہوتا، کیونکہ اب قریب ہونے کی وجہ سے اس کو محبت ڈیولپ ہو چکی تھی. چنانچہ 1 سال کے بعد وہ روتی ہوئی پھر حکیم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ پلیز آپ مجھے اس زہر کا کوئی اینٹی ڈوٹ دے دیں، میں نہیں چاہتی کہ میری ساس مرے، وہ اتنی میرے ساتھ اچھی ہو گئی ہے، میں اس کے ساتھ اتنی کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ وہ فوت ہو. جب اس نے یہ کہا تب حکیم صاحب نے بتایا کہ بہت اچھا، میں نے اس کو زہر نہیں دی تھی، ایک عام دوائی دے دی تھی تاکہ تمہارے دل کو تسلی رہے کہ زہر دی جا رہی ہے، لیکن جو میں نے تمہیں نصیحت کی تھی
کہ ساس کی خدمت کرو، وقت دو، اس کی بات مانو، اصل تو یہ بنیاد تھی. پہلے تم نے انویسٹمنٹ کوئی نہیں کی ہوئی تھی، تمہیں اس کی بات بری لگتی تھی، وہ تمہیں سمجھاتی تھی تمہارے فائدے کی نیت سے اور تمہیں زہر چڑھتا تھا. اب جب تم نے اپنے آپ کو سمجھا کر اس کی خدمت کرنی شروع کر دی تو اب تمہارے درمیان محبت پیدا ہو گئی. پریشان نہ ہونا، تمہاری ساس ابھی نہیں مرے گی، اپنی طبعی زندگی گزارے گی. اب اس لڑکی کے آنکھوں سے پھر آنسو آ گئے. یہ غم کے آنسو نہیں تھے، یہ خوشی کے آنسو تھے. تو سوچئے کہ عورت اگر تھوڑا سا اپنے دل کو صبر دے اور پھر خدمت کرے، محبتیں تقسیم کرے تو حالات خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں. جو مخالف ہوتے ہیں وہ بھی موافق ہو جاتے ہیں. ساس پہلے بھی اچھا چاہتی تھی، سمجھاتی تھی، لیکن یہ سینسٹیو بہت ہو گئی تھی، بات نہیں سننا چاہتی تھی. اب جب اس نے اس کی بات سنی شروع کر دی تو ساس بھی بیٹیوں کی طرح اس سے محبت کرنے لگ گئی. چنانچہ اس لڑکی اور اس کی ساس کے درمیان محبت مثالی محبت بن گئی. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس لیے میاں بیوی کے درمیان بھی جو محبت ہوتی ہے وہ بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. بیوی خامند کے لیے اپنا ٹائم انویسٹ کرے اور خامند اپنی بیوی پر انویسٹمنٹ کرے تو یہ محبت پھر مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے گی. دوسری بات شریعت نے کہی مودتم و رحمہ، اور تمہارے درمیان ہم نے رحمت کو رکھ دیا. دیکھیں جوانی میں میاں بیوی کی محبت میں ایک دوسرے کی جنسی ضرورت کا بھی عنصر شامل ہوتا ہے. لہذا اگر میاں بیوی جھگڑا بھی کریں، ناراض بھی ہوں، تو شام کو پھر دونوں اکٹھے ہوتے ہیں. خامند کو بیوی کی ضرورت، بیوی کو خامند کی ضرورت. لیکن جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو اس وقت یہ جنسی ضرورت کا پہلو نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے. تو اس وقت تو ایک دوسرے کے ساتھ اگر جھگڑا ہو تو نفرتیں پکی ہو جاتی ہیں. تو شریعت کی خوبصورتی دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ایک دوسرا لفظ استعمال کیا کہ تمہارے درمیان مودت بھی رکھ دی اور رحمت بھی رکھ دی. رحمت کہتے ہیں کہ اب تم ایک دوسرے کے ساتھ جو زندگی کا اتنا عرصہ گزار چکے، اب اس کی قدردانی کرو اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو. تو رحمہ از ٹو گیو وداؤٹ آسکنگ ٹو ریٹرن، اس کو رحمت کہتے ہیں. یعنی جو آپ اپنی جوانی میں ایک دوسرے کے لیے انویسٹمنٹ کر چکے ہیں اس کو آنر کریں، اس کا احساس کریں. خامند یہ سوچے جب یہ میرے پاس آئی تھی، چھوٹی عمر تھی، خوبصورت تھی، اب اتنے بچوں کی ماں بن گئی، اب اس کی وہ صحت نہ رہی، وہ خوبصورتی نہ رہی، اس نے تو اپنی لائف ہی انویسٹ کر دی، تو اس کی قدر ہونی چاہیے. بیوی بھی سوچے کہ میرے خامند نے مجھے سایہ دیا، مجھے گھر دیا، مجھے عزت دی، یہ میرے اتنے بچوں کا باپ ہے. اب اگر یہ بڑھاپے میں ذرا سینسٹیو طبیعت کا مالک بن بھی گیا ہے تو کوئی بات نہیں، مجھے برداشت کرنا چاہیے. تو رحمت کا لفظ سبحان اللہ ایک دوسرے کی قدردانی کرنا اور گزرے ہوئے وقت کا لحاظ کرنا. چنانچہ ایک آدمی جو دفتر کے اندر اچھی پوسٹ پر تھا، اس کے دفتر میں ایک لڑکی سیکرٹری بنی جس کا نام للی تھا. تھوڑے دنوں کے بعد یہ افسر صاحب اس لڑکی کے ساتھ برے تعلق کے اندر گرفتار ہو گئے. اب اس کے دماغ میں ہر وقت وہ لڑکی سمائی ہوئی ہوتی اور اس کا جی چاہتا کہ بس میں ابھی شادی کروں.
لڑکی کی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ تم پہلی بیوی کو طلاق دو پھر میں شادی کروں گی. چنانچہ اب اس نے گھر میں آ کر اپنی خوشیوں بھری شادی شدہ زندگی کو خود خراب کرنا شروع کر دیا. بیوی کے ساتھ برے طریقے سے بول رہا ہے، اس کو اگنور کر رہا ہے، اس کے کاموں میں دلچسپی نہیں لے رہا، بچوں کے سامنے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے. اب بیوی پریشان کہ اس کو ہو کیا گیا، یہ تو اتنا اچھا خامن تھا، اچانک کیا اس میرے اندر تبدیلی آ گئی کہ آنکھیں ہی بدل گئیں. چنانچہ اپنی طرف سے تو اس نے ہر ممکن کوشش کی خوش کرنے کی، مگر یہ بندہ تو خوش ہونا ہی نہیں چاہتا تھا. اس کی نیت ہی بد تھی. یہ چاہتا تھا میں اس کو طلاق دوں اور اس کے بدلے نئی چنچل اتنی خوبصورت لڑکی وہ میری بیوی بن جائے گی. چنانچہ جب خوب گھر کے اندر فساد مچا تو ایک دن بیوی نے اس سے پوچھا کہ دیکھو ہماری زندگی کے 25 سال اتنے اچھے گزر گئے، اب کیا مسئلہ بن گیا؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں اور میں اور شادی کرنا چاہتا ہوں. بیوی نے پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ وہ زیادہ خوبصورت ہے، کم عمر ہے، نوجوان ہے، میں خوشیاں چاہتا ہوں. اب بیوی نے سمجھانے کی کوشش تو بہت کی، مگر خامن کے تو دماغ میں کچھ اور ہی شیطانیت بھری ہوئی تھی. اس نے کہا دیکھو مجھے تو طلاق دینی ہے اور تم سے جان چھڑانی ہے، اور میں اپنی خوشی کی خاطر دوسری شادی کر کے ہی رہوں گا. جب بیوی نے محسوس کر لیا کہ یہ بندہ اپنے دل میں ایک فیصلہ کر چکا ہے تو اس نے کہا کہ اچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ خامن نے کہا کہ چونکہ میرے پاس تنخواہ بہت ہے، مال و دولت ہے، میں تمہیں یہ گھر بھی دے دیتا ہوں اور میں تمہیں گاڑی بھی دے دیتا ہوں اور اتنا ماہانہ خرچہ بھی تمہارا میں طے کر دیتا ہوں. تم بچوں کے ساتھ اس گھر میں رہو، ان کو پالو، البتہ مجھ سے طلاق لے لو تاکہ میں دوسری شادی کر کے اس نئی بیوی کے ساتھ خوشیوں بھرا دن گزاروں. بیوی تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر کہنے لگی کہ اچھا میری شرط یہ ہے کہ نہ مجھے مکان چاہیے، نہ مجھے تمہارا ماہانہ خرچہ چاہیے اور نہ مجھے تمہاری گاڑی چاہیے. اس نے کہا پھر کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ بس میری شرط یہ ہے کہ تم مجھے محبت بھرا 1 مہینہ دے دو اور اس 1 مہینے میں اس طرح محبت سے رہو جیسے ہم اس وقت محبت سے رہتے تھے جب ہماری شادی ہوئی تھی، ابتدائی دنوں میں. خامن نے کہا کہ یہ تو بہت آسان کام ہے، 1 مہینہ اس کو محبتیں دو، پیار دو اور پھر جان ہی چھوٹ جائے گی. چنانچہ خامن نے اس کے ساتھ یہ عہد کر لیا. اب چونکہ میاں بیوی میں عہد تھا تو بیوی نے اسے کہا کہ دیکھو جب شادی ہوئی تھی میں دلہن تھی، آپ ایسے آتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے، ایسے بات کرتے تھے، میں بھی آپ سے ایسے بات کرتی تھی، لہذا ہم نے یہ مہینہ اسی حالت میں گزارنا ہے. خامن نے کہا بہت اچھا. چنانچہ دونوں نے آپس میں خوب گرم جوشی کا اظہار کیا، محبتوں کا اظہار کیا، میل ملاپ کیا، باتیں کیں، بیٹھے، اور جیسے ہنی مون کا وقت ہوتا ہے دونوں نے اس طرح وقت فارغ کر لیا. اب جب کچھ دن گزرے تو خامن نے یہ دیکھا کہ یہ بیوی 25 سال پہلے جب میرے پاس آئی تھی کتنی خوبصورت تھی، کتنی سمارٹ تھی، کتنی اچھی تھی. اب 25 سال کے بعد یہ 5 بچوں کی ماں بن گئی. اب صحت بھی اس کی کمزور ہو گئی، کچھ بینائی بھی کمزور ہو گئی، بلڈ پریشر کی مریضہ بھی بن گئی. اب
معدے کے السر کا بھی مسئلہ ہے. اب یہ بیچاری جب اکیلی رہے گی تو خاوند کے بغیر اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ کیونکہ دونوں قریب وقت گزار رہے تھے تو خاوند نے ایسا سوچنا شروع کر دیا. تو پہلے تو وہ اپنے خیالات کو جھٹک دیتا اور یہی سوچتا کہ نہیں میں نے دوسری لڑکی سے شادی کرنی ہے. لیکن قریب رہنے سے محبتیں بڑھتی ہیں، اپنائیت ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے انسان کو. جتنا بھی کوئی پتھر دل ہو اس کو بھی محسوس ہوتا ہے. چنانچہ 1 مہینہ جب قریب رہے تو آخری دن بیوی یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ آج مجھے طلاق کا کاغذ مل جائے گا. لیکن آخری دن فلورسٹ کی طرف سے پھولوں کا ایک گلدستہ آیا اور اس گلدستے پر خاوند کی طرف سے یہ پیغام لکھا ہوا تھا کہ جس طرح میں نے محبت بھرا یہ مہینہ تمہارے ساتھ گزارا، میں زندگی کے باقی دن بھی اسی طرح محبت سے گزاروں گا، میں دوسری شادی نہیں کروں گا. تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. محبت ایک دوسرے کی خاطر قربانی کرنے کا دوسرا نام ہے. اس لیے شریعت نے مودت کا لفظ بھی استعمال کیا اور رحمت کا لفظ بھی استعمال کیا کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو اب میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ نفرتوں کی زندگی نہیں گزارنی بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ احساس کرنا ہے، محبتوں بھری زندگی گزارنی ہے. اب بغیر ریٹرن کے دوسرے کو کچھ دینا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ یو کین گیو وداؤٹ لونگ بٹ یو کین ناٹ لو وداؤٹ گیونگ. جب محبت ہوتی ہے تو انسان بڑھاپے میں ریٹرن کے بغیر بھی دوسرے کو محبتیں دیتا جاتا ہے. یہ جو گیونگ کی انجوائمنٹ ہے یہ کچھ اور ہوتی ہے. اس لیے بڑھاپے میں ایک دوسرے کی کوتاہیوں سے، کمزوریوں سے درگزر کرنا اور برداشت کر لینا، اس لیے شریعت نے رحمت کا لفظ استعمال کیا. کہتے ہیں کہ اے گڈ میرج از دی یونین آف 2 فارگیورز. یعنی بیوی خاوند کی کوتاہیوں سے درگزر کرے، خاوند بیوی کی کوتاہیوں سے درگزر کرے. پھر شریعت نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون پاؤ. اب یہ سکون جو ہے انسان کو تب ملتا ہے جب دونوں نیک بن کر ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھری زندگی گزارتے ہیں. یہاں بعض مفسرین نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں ہر حرف کے اوپر ایک حرکت ہوتی ہے، ضمہ، فتحہ، کسرہ. ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں زبر، زیر اور پیش، اور جس پر کوئی حرکت نہ ہو اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر سکون ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ سکون زندگی میں ہو. گویا میاں بیوی یہ عہد کریں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک بندھن میں بندھ گئے، اب ہم کسی غیر کے ساتھ کوئی حرکت نہیں کریں گے جو ہماری زندگی کو خراب کرے. ہم ایک دوسرے کے لیے مخصوص ہو گئے ہیں، بکنگ ہو گئی ہے ہماری ایک دوسرے کے لیے. اگر اس سکون کو اردو کا لفظ سمجھ لیں تو اردو میں کہتے ہیں خوشی ہونا، دل میں پریشانی کا نہ ہونا، اس کو سکون کہتے ہیں. یعنی خامد اتنا اچھا بنے کہ بے غم بے غم بن جائے، اور بیوی اتنی اچھی بنے کہ مرد اس کا ہمدرد بن جائے. دونوں کی زندگی بندگی بن جائے، اس کو سکون کہتے ہیں. اس لیے شریعت نے کہا کہ گھر میں سکون ملتا ہے، بیوی سے سکون ملتا ہے، رات میں سکون ملتا ہے. وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، بیوی کے بارے میں فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا،
گھر کے بارے میں فرمایا وَالسَّكَنُ